بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه رواہ متفق علیہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. تو مثلا جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی ہوگی واقعی اس کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی. اور جس نے ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی ہوگی جس نے ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی ہوگی تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے یا عورت کے لیے ہی شمار ہوگی. تو یہ حدیث اصلاح و تربیت کے باب کی بڑی عام ترین حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت ٹھیک ہے تو اس کا ثواب ملے گا ورنہ اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. کوئی عمل چاہے وہ دیکھنے میں نیک ہو لیکن نیت اگر ٹھیک نہیں ہے تو وہ نیک عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. ایک آدمی نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے, ہمیں اس کی نیت کا اس کے ارادے کا نہیں پتا کہ اس نے کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ نماز پڑھی ہے. دکھاوا یہ خالی مقصود ہے, اللہ کی رضا مقصود ہے, اللہ کی خوشنودی مقصود ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کی بنیاد پر اس نے نماز ادا کی ہے. نیت کو تو اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال اس کو اس نیت کے مطابق یا اجر ملے گا یا اس کو گناہ ملے گا. دکھاوے یا خالی والے اعمال تو اللہ کی قبول ہی نہیں ہوتی. اسی طرح کر کے اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا, کسی نے حج کیا, کسی نے زکوٰۃ دی یا کوئی بھی نیک عمل کیا تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا, اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا تو وہ تو اللہ کے قابل قبول ہوگا, جنت کے حصول کا سبب بنے گا. لیکن اگر وہ عمل اللہ کی رضا سے ہٹ کر کیا گیا, دنیاوی نمود و نمائش کے پیش نظر کیا گیا یا کچھ اور مقصد تھا تو وہ اللہ کے قبول نہیں ہوگا, کبھی قبول نہیں ہوگا. اس لیے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم جو اعمال بھی کرتے ہیں کس نیت کے ساتھ کرتے ہیں, کس ارادے کے ساتھ کرتے ہیں. تو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی یہ پہلی چیز ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بندی چاہیے. پھر یہ مثال دے کر سمجھایا گیا کہ اگر کسی نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی ہوگی تو واقعی اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے شمار ہوگی. اور اگر ہجرت کی ہوگی دنیا کے لیے تو دنیا کے لیے جو ہجرت کی گئی ہوگی اس کو اللہ کے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. وہ دنیا ہی ملے گی جس دنیا کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. اور اگر بیوی کے ساتھ بیوی کے لیے کی ہے, بیوی کے اصول کے لیے کی ہے, عورت کے اصول کے لیے کی ہے, شادی کے لیے کی ہے تو اس کو وہی کچھ ملے گا جس کی نیت سے اس نے وہ ہجرت کی. تو انما الاعمال بالنیات, یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور پھر کہتے ہیں پنجابی میں کہ نیت صاف تے کم راس. نیت اگر صاف ہوگی صحیح ہوگی تو کام بھی ٹھیک ہوگا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث ہے, اس میں مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے جس کے راوی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری اعمال کو دیکھتا ہے. اس میں بھی بڑا سبق ہے. اچھی شکل ہوگی, حسین شکل ہوگی, خوبصورت ہوگا, 4 دن کی جوانی ہے, اس کے بعد پھر بڑھاپا آ جائے گا, چہرے پر جڑیاں بڑھ جائیں گی تو اس کا کیا فائدہ؟ حسن پر ناز کرنے کا, حسن پر فریفتہ ہونے کا, حسن پر عاشق ہونے کا کیا فائدہ؟
کہ شکلیں تو اللہ کو مطلوب نہیں ہیں، شکل اگر ابو لہب جیسی ہو، ابو لہب کی شکل سب سے زیادہ اچھی تھی تو اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ شکل صرف اس کی اچھی تھی، کرتوت اس کے اچھے نہیں تھے، اعمال اچھے نہیں تھے۔ دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رنگ کالا ہے، موٹ موٹے ہیں، حبشی نسل کے ہیں، خاندان بھی نہیں اتنا بڑا، لیکن ان کا مقام ابو لہب سے کئی گنا اوپر ہے۔ ان کے پاؤں کے چلنے کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سنائی دیتی ہے کہ جنت میں وہ چل رہے ہیں، ان کے پاؤں کے چلنے کی آواز جنت سے آ رہی ہے۔ دوسری طرف ابو لہب، اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سیرت و کردار ہے، شکل و صورت نہیں اللہ دیکھتا۔ ابو لہب کا مطلب ہے کہ شعلہ مارنے والے کا باپ، شعلہ دینے والے کا باپ، وہ شعلہ دینے والا یعنی بڑھکنے والا، سرخ رنگ تھا اس کا، چمکتا تھا اس کا چہرہ، لیکن نام اس کا تھا عبد العزا۔ چہرہ اس کا چمکتا تھا لیکن چمکتے چہرے کو اللہ نے اہمیت نہیں دی، اللہ نے اس سیاہ چہرے کو اہمیت دے دی ہے جس کا دل صاف تھا۔ ابو لہب کا دل صاف نہیں تھا، اس کی نیت صاف نہیں تھی، اس کا ارادہ صاف نہیں تھا۔ دوسری طرف بلال رضی اللہ عنہ کا ارادہ اور نیت صاف تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دے دیا، موزن صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو اسی چیز کے بارے میں، دکھاوا اور ریاکاری کے بارے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک ایسے شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں شہادت پائی ہوگی، شہید ہوا ہوگا جہاد کرتے ہوئے، اسے اللہ کی دعوت میں لایا جائے گا، پھر اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ تسلیم کرے گا کہ میں نے واقعہ اللہ تعالیٰ تیری یہ نعمتیں استعمال کی ہیں۔ تو پھر اس پر وہ کہے گا، اللہ پوچھے گا کہ تب پوچھے گا کہ تو نے نعمتیں میری پا کر کیا کام کیے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیری خوشنودی کی خاطر تیرے دین سے لڑنے والوں کے خلاف لڑا اور شہید ہو گیا، جنگ کرتے کرتے اپنی جان دے دی۔ تو اللہ کے دلوں کو جانتا ہے، خدا اس پر کہے گا کہ تو نے غلط بات کہی ہے، تو نے صرف اس لیے یہ عمل کیا ہے، تو نے جنگ اس لیے کیا ہے، جان بازی اس لیے دکھائی ہے کہ لوگ کہیں کہ تو بڑا جری اور بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے۔ نیت یہ تھی، نیت اللہ کی رضا نہیں تھی، اپنی دلیری اور اپنی جرت کے جو کارنامے ہیں وہ جتوانے تھے۔ تو تیرا شوہری تیری ہوگی، تیرے چچا تیرا ہو گیا، فرشتے اس کو پکڑو اور جہنم کی آگ میں رہ جاؤ۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اور دوسری جگہ کیا ہے کہ ایک عالم یا قاری قرآن ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں اسی طرح یاد دلائے گا، تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے دین کی خدمت کی، دین کا علم لوگوں تک پہنچایا، قرآن لوگوں کو سنایا، قرآن کی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی، یا اللہ اتنا کچھ میں نے کیا صرف تیری رضا کی خاطر۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے تو غلط کہتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا قاری قرآن ہے، یہ بڑا عالم ہے، تو لوگوں نے تجھے کیا دیا، تیری نام بری اور تیرا چرچا ہو گیا، فرشتے اس کو پکڑو جہنم میں لے جاؤ، اس کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ آپ تیسرے صاحب جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے، وہ سخی، وہ مالدار، وہ آدمی لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، ہر طرح پر مال خرچ کرتا ہے، کوئی جگہ چھوڑتا نہیں۔ مفہوم حدیث کا اس طرح کیا ہے کہ وہ ہر جگہ مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے اس کا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگ کہیں بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کو بھی لایا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا، اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ سب کچھ تیری رضا کی خاطر کیا، حالانکہ اس نے دکھاوا اور ریاکاری کے لیے کیا ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ حکم ہوگا، اللہ اس کو حکم دے گا کہ اس کو پکڑو اور چہرے کے بال گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ، اس کو پاؤں سے پکڑ کر، سر کے بالوں سے پکڑ کر ان لوگوں کو جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا۔ وجہ کیا بنی کہ نیت درست نہیں تھی، جس نے جہاد کیا، بڑا اچھا عمل کیا، نیت درست نہیں تھی، دکھاوا ریاکاری تھا، اس کا وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا، اس کے لیے وہ عمل وبال بن گیا۔ جس نے دین کا علم سیکھا، دین کا علم لوگوں تک پہنچایا، لیکن نیت اور ارادہ ٹھیک نہیں تھا، دکھاوا ریاکاری تھی، اس لیے اس کا وہ عمل بھی اللہ کے حوالے قبول نہ ہوا۔ جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اس کی نیت درست نہیں تھی، عمل تو بہت بڑا تھا، اگر اللہ کی رضا کے لیے کرتا تو کامیاب ہو جاتا، تو اس نے بھی دکھاوا ریاکاری کیا، تو اللہ کے یہاں اس کی بھی پکڑ ہوگی، اس کو بھی جہنم کی سپرد کر دیا۔